اس کے باوجود بھی اصل میں یہ معاملہ شاید اشتیاق کا تھا کہ انہیں یہ شوق ہوا کہ وہ یہ دیکھیں مردے زندہ ہوں گے کیسے. تو اپنے اشتیاق کا اظہار انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کیا کہ مجھے شوق ہے، مجھے بھی دکھایا جائے کہ زندہ کیسے ہوں گے. کیونکہ عام طور پر مردوں کا زندہ ہونا اس سے انسانی آنکھ جو ہے وہ دیکھنے سے قاصر ہے، کیونکہ برزخی کیفیت ایک الگ معاملہ ہے. حشر اجساد یعنی جسموں کا اٹھنا وہ قیامت کو ہوگا. ہماری دنیا میں ایسے واقعات جس میں یہ کہا جائے کہ مردہ مر جانے کے بہت عرصے بعد یا 2-4 دنوں بعد زندہ ہو کے اور بالکل عام حالت میں آ گیا، تو یہ واقعہ بھی ایک طرح سے خرق عادت ہے مردے کا زندہ ہو جانا. مگر انبیاء کرام کے دعا سے ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو چونکہ یہ معاملات شاذ ہیں، اس لیے ایسے معاملات کا شوق پیدا ہونا یہ کوئی یعنی نہ تو تعجب کی بات ہے اور نہ ہی اس میں کوئی یعنی سوالات کے اٹھنے کی گنجائش ہے. تو جو اجسام اٹھیں گے وہ تو قیامت کو اٹھیں گے. جو ہمارے یہاں عالم برزخ میں ہوتا ہے وہ برزخی معاملات ہیں. اگر یعنی خواب میں کسی کو دیکھ بھی لیا جائے تو جب ہماری آنکھ کھل جائے گی تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے فلاں کو خواب میں دیکھا جو مر چکا ہے یا جو فوت شدہ ہے. مطلب یہ ہم اپنے مجموع میں اگر اس کا ذکر کریں گے بھی تو یہی کریں گے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ فی الواقع ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ہمارے سامنے آیا، ہمارے ساتھ کھانا پینا کھایا یہ اور وہ، اور پھر وقت گزار کر وہ چلا گیا. اب روح کے ساتھ اگر کسی کے معاملات ہوتے بھی ہوں تو بات دوسری ہے، لیکن کسی کے جسم کا اس طرح زندہ ہو جانا، اس کا دیکھنا جو ہے بہت، بلکہ اب شاذ سے بھی جیسے کہہ لیجئے کہ آگے بڑھ گیا معاملہ. اور وہ اس طرح کا ہے کہ بالکل ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مردہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے پھر اپنے خاندان میں آ کے 5-6 دن گزارے اور پھر جا کے اپنے گھر پہ چلا گیا. کیونکہ موت ہے تو موت ہے. فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت آ جائے تو پھر اللہ کسی کو ذرہ برابر مہلت نہیں دیتا. مطلب طبعی موت آ گئی تو پھر وہ گیا. ہو سکتا ہے کہ آپ کی معلومات میں کچھ ایسے واقعات ہوں. آپ نے کہا کہ ایک شخص جو ہے وہ مر گیا تھا اور مرنے کے بعد دفنانے سے پہلے پہلے وہ زندہ ہو گیا یا جو کچھ بھی ہوا. اب وہ تو میڈیکلی جو بھی اس کی کیفیت ہو وہ تو بعد کی بات ہے، وہ موضوع بحث نہیں ہے. یعنی اگر آپ نے کسی کو دفنا دیا اور دفنانے کے بعد پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں مردہ جو ہے وہ دفنانے کے بعد 8 دن کے بعد واپس آیا اور واپس آنے کے بعد اپنے گھر والوں میں سال بھر رہا اور پھر مر گیا. تو ایسا نہیں ہوا، کیونکہ موت عمل کو منقطع کر دیتی ہے. یعنی انسان کا جو عمل ہے وہ منقطع کر دیتی ہے. تو اب اگر وہ اس طرح زندہ ہو گیا کہ دوبارہ اپنے گھر میں آ گیا اور آنے کے بعد پھر وہ رہا ایک زمانہ اور سب کچھ، تو اب تو وہ دیکھ کے آ گیا، اس کے بعد تو بہت زیادہ اعمال کرنے لگے گا. تو اعمال کو چونکہ منقطع کر دیتی ہے اور زندہ ہونے سے عمل کا دوبارہ ہو جانا لازم آ جاتا ہے. یعنی اگر ایک آدمی زندہ ہو گیا اور زندہ ہو کے پھر وہ 10-20 سال زندہ رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب برزخی کیفیات دیکھنے کے بعد وہ آیا اور آنے کے بعد زندہ ہوا. زندہ ہو کے پھر اس نے کہا ارے میں نے تو بڑے عجیب تجربات کیے ہیں، دوزخ کا عذاب دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، اب مجھے نیک عمل کر لینے چاہیے تاکہ جب میں دوبارہ مروں تو میرے معاملات ٹھیک ہوں. تو ایسا عام طور پر شاذ و نادر ہی ہوتا ہے. بلکہ شاذ و نادر کیا نہیں ہوتا کہ کوئی مر گیا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کے آ گیا اور پھر اس نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی یا روزے رکھنا شروع کر دیے اور سب کو بتانا شروع کر دیا کہ وہاں کی حالت اتنی بری ہے، تمہیں اپنے حالات سدھارنے چاہیے. ایسا کبھی نہیں ہوتا. جو گیا وہ واپس نہیں آیا. عام آدمی کی تو بہت بڑی بات ہے، بڑے بڑے اولیاء کے نام اس دنیا سے تشریف لے گئے اور پھر بس ان کا ذکر باقی رہ گیا، باقی معاملات اپنی جگہ پر ہیں. انبیاء کرام کا معاملہ دوسرا ہے. حضرت عزیر علیہ السلام تو ان کا تو قرآن مجید میں ذکر ہے ثم بعث، پھر اللہ نے انہیں اٹھا دیا. یعنی 100 عام تک جو ہے فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دی، وفات دی. ثم بعث، پھر اٹھا دیا. یہ بھی نبی ہیں
تو انبیاء کرام کے معاملات دوسرے ہیں، اور انبیاء کرام کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بار دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دوبارہ تشریف لانا وہ گوارا نہیں فرماتے، اور ان کی جو حیات ہے مثل سابق وہی جسمانی ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام کو بس جو وفات ہوتی ہے، یعنی تو صرف وہ ایک وعدہ پورا ہوتا ہے، باقی بعد میں پھر معاملات وہیں کے وہیں ہیں۔ اس لیے کہ یقیناً انبیاء کرام صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین پر عام آدمی کو معاذ اللہ قیاس نہیں کر سکتے۔ تو انبیاء کرام کے معاملات دوسرے ہیں۔ اگر کوئی واقعات آپ پڑھ بھی لیں تو انبیاء کرام پر کوئی مثال نہیں دیجیے گا، اس لیے کہ ایسی مثالیں جو ہیں وہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہیں۔ کسی نبی نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا پوری فرما دی، تو یہ انبیاء کرام کے ساتھ مخصوص ہے۔ اب عام حالات میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کا انتقال ہوا اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ دفنانے سے پہلے پہلے زندہ ہو گیا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی پوری طرح سے جان نکلی نہ ہو، یا اس کی بے ہوشی کو ہم اس کی موت سمجھ رہے ہوں، مطلب اس میں استغراقی کیفیت ہو گئی ہو۔ ورنہ اگر ایسا ہو بھی جائے کہ تدفین سے پہلے کوئی زندہ ہو گیا تو اسے اللہ رب العالمین کی طرف سے اس مہلت کو بھی غنیمت ہی جاننا چاہیے۔